السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الذي قرنت بركته بذاته ومحياه وتأثرت الأوالم بذكره وريا۔ برادران کریم، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ماہ ربیع الثانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جیسا پچھلا مہینہ ربیع الاول، ربیع کے معنی بہار کے، اول پہلی، ربیع کے معنی بہار کے، ثانی دوسری بہار۔ ربیع الاول کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو سردار الانبیاء ہیں، اور ربیع الثانی یہ مہینہ کی نسبت سردار الاولیاء سے، جبکہ اس مہینے میں نہ آپ کی ولادت ہوئی نہ آپ کا وصال ہوا، مگر آپ سے اس کو نسبت کر گئی، تو ربیع الثانی میں تذکرہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جاتا ہے، اور ذکر انبیاء باعث سے نجات ہے، انبیاء کا ذکر کرنا نجات کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے اولیاء اکرام کا ذکر کرنا باعث سے برکت کا باعث ہے، کیونکہ یہ مہینہ سردار الاولیاء سے نسبت رکھتا ہے، تو ہم کچھ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ہم کو اللہ کے دوست، اولیاء دوست یعنی ولی ایک اگر ہے تو اس کو ولی بولتے ہیں، دوست ولی کے معنی دوست، اگر ایک سے زائد دوست ہے تو اس کو عربی میں اولیاء ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خبردار ہو جاؤ، الا ان تحقیق یعنی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے صحیح بولو، خبردار ہو، تحقیق کے ساتھ یہ بات خالی بات نہیں ہے، الا ان اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ انہیں کوئی حزن و ملال ہوتا ہے، اس کو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ کے دوست کی اللہ تعالیٰ دو نشانیاں بتایا، ایک ان کو خوف نہیں ہوتا، دوسرا ان کو حزن و ملال نہیں ہوتا، وہ غمگین نہیں ہوتے۔ خوف کیا ہے، حزن و ملال کیا ہے؟ ہم جب یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر جب کر رہا ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا کہ ہم یہ مقام پہ ہے کیا، ہم اس آیت کے مصداق ہے کیا، ہم اس آیت پہ عمل کر رہے ہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، ثواب کے لیے نازل نہیں ہوا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب بھی عطا کر دیتا ہے. صرف ثواب کے لیے نازل نہیں ہوا. جب اگر ہم دیکھیں گے قرآن کے نزول کو تو جب جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے احکامات نازل فرماتا گیا. نماز زکوٰۃ کے تعلق سے احکام نازل کرا. جہاد کے تعلق سے جب جہاد کی ضرورت پڑی تو احکام نازل کر دیا کہ جہاد کرو. جب زکوٰۃ کی ضرورت پڑی تو احکام نازل کر دیا زکوٰۃ ادا کرو. تو اللہ تعالیٰ جب جو اس کی ضرورت پڑی عمل کرنے کے لیے احکامات نازل کرتے گیا. تو قرآن کا جو نزول ہے یہ عمل کرنے کے لیے ہے. ہم اس کو صرف ثواب کے لیے رکھیں. تو اللہ تعالیٰ اس میں دو چیزیں جو فرما رہا ہے نشانیاں اپنے دوست کی. ایک, انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا, انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ وہ غمگین ہوں گے, نہ انہیں کچھ ملال ہوگا. تو خوف کس چیز کا, ملال کس چیز کا, پہلے یہ سمجھ گیا. ہم کو یہ نہیں خوف بولے تو اکثر ڈر کے اس میں لیتے ہیں, وہ بھی ہے صحیح ہے, ڈر کے معنی وہ بھی لیتے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو خوف کی جو بات کر رہا ہے وہ ہے فکر. خوف جو ہوتا ہے, فکر جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ مستقبل کی ہوتی ہے. ہمیشہ جو فکر ہوتی ہے ہم کو, مثال کے طور پہ اب ہمارا بچہ ہے, ہم انہیں اسکول میں پڑھ رہا, اپنے 10th کے بعد انٹر کے بعد ڈگری کے بعد پی جی کے بعد نوکری, کیسی نوکری ملتی, اس کے بعد شادی ہو تو بچی کیسی ملتی. یہ فکر یعنی خوف ہے, ڈر, خوف, فکر زیادہ. اس کو فکر میں جیسے لے سکتے, فکر نہیں رہتی, خوف نہیں رہتا. یعنی کل کا کیا ہوگا کچھ بھی بول رہے ارے کیا بے فکر ہے, اس کو کچھ فکر ہی نہیں ہے, کیسا تو بھی ہوگا کل, اس کی زندگی کیسا گزرے گی, مستقبل کا کچھ فکر ہی نہیں ہے. خوف نہیں. فکر یا خوف جو ہوتا ہے وہ مستقبل کی ہوتا ہے, یعنی آنے والے کل کا, کہ کل کیسا ہوگا. اور ملال یا غم, حزن و ملال, غمگین نہیں ہے, حزن بھی نہیں رہے گا, افسوس, ملال بھی نہیں رہے گا, غمگین بھی نہیں رہے گا. غم جو ہوتا ہے اور جو ملال ہوتا ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے, اس کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے, یعنی جو چیز گزر گئی اس میں ہم جو ہے ملال کرتے ہیں, افسوس کرتے ہیں. مثال سمجھنے کے لیے, ہم بچہ ایگزام لکھ کے آیا, اچھا ایگزام لکھ کے باہر نکلا, ایگزام ہو گیا, باہر نکلا, اس میں اس کے 1-2 سوالات انہیں حل نہیں کرا, سالو نہیں کرا پرابلم. اب دیکھا باہر آ کے اپنے آنسر بک میں کلاس ورک میں دیکھا ہمیں کس کا آنسر کیا ہے. دیکھتے ہی ارے یہ آنسر میں آتا تھا, میرے سے وہ ہو گیا, چھوٹ گیا, یہ آنسر میں لکھ سکتا تھا. یہ کیا ہے, ملال ہے, افسوس ہے, غم ہے, گزر گیا. اب جا کے پھر اس کو صحیح نہیں کر سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی, اپنے دوست کی نشانی کیا بتا رہے ہیں, آنے والے کل کی فکر نہیں کرتے ہو, اور گزر گیا تو اس پہ افسوس, ملال, غم نہیں کرتے. ارے یہ ہو گیا, یہ ایسا ہو گیا, نہیں کرنا تھا. اپنے عمل کا غم نہیں کرتے, ملال نہیں کرتے, ان کو تکلیف نہیں رہتی. یہ جو کام ہم کرے ہیں اس سے ان کو کچھ بھی افسوس نہیں رہتا, اور نہ آنے والے کل کی فکر رہتی کہ کل کیا ہوگا, چاہے وہ دنیا کا ہو یا حشر کا, ان کو فکر نہیں رہتی. تو یہ جو عمل اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے, یہ عمل ہمارے دل میں کیا ہے, یہ مقام پہ ہم کو پہنچنا ہے. ہمارے دل کی کیفیت کیسی ہونا, خوف نہیں رہنا آنے والے کل کا, کل کیسا ہوگا, چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو. خوف نہیں رہنا, فکر نہیں رہنا کسی چیز کی کہ کل میرا کیسا ہوگا. اب میں صبح میں اٹھا, کھانا کھایا, پھر رات میں کھانا کھاتا ہوں نہیں کھاتا ہوں, یہ فکر نہیں رہنا. تو اللہ کے دوست میں شامل ہو سکتے,
اور جو گزر گیا، جو بھی ہم عمل کرے اس کا افسوس نہیں رہنا کہ یہ میں افسوس، ارے ایسا نہیں کرنا تھا، ایسا کرنا تھا، ارے میں یہ جو صدقہ کرا 10 روپے صدقہ کرا، ارے 10 نہیں کرنا تھا 5 کرنا تھا، ارے 10 کر دیا 10 کی جگہ 20 کرنا تھا، ارے میں ان کی جیسے ایسی مدد کرا، ایسا نہیں ایسی کرنا تھا، ارے میں ان کو گالی دے دیا، گالی نہیں دینا تھا، ارے میں ان کی تعریف کر دیا، تعریف نہیں کرنا تھا. یہ غم یہ ملال نہیں رہتا. تو یہ مقام پہ پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ 2 چیزیں کرنا ہے. 2 چیزیں کیا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما والذین آمنوا وکانوا یتقون. اور کون ہے یہ لوگ؟ یہ مقام پہ خوف اور حزن و ملال کے یہ مقام پہ کون ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور وکانوا یتقون، تقوی اختیار کرتے ہیں، متقی ہوتے ہیں. 2 ہی چیزیں کرنا ہے، تیسری کوئی چیز نہیں بتائے گا. ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا. تو سب سے پہلے ہمارے کو کیا ضرورت ہے؟ ایمان کی، ایمان لانا، اللہ تعالیٰ جیسا ایمان لاؤ بولا. اس کے بعد تقوی اختیار کرنا. تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ سے ڈرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا. بس یہ تقوی ہے. دیکھ لینا ہم کیا عمل کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں کیا ہے، ہم اس پہ عمل کرنے نہیں کر رہے. اللہ ایمان لاؤ بولا تو ہم ایمان لائے. اللہ کس پہ ایمان لاؤ بولا، کیسا ایمان لاؤ بولا، ہم لائے ایمان لائے تو الحمدللہ. اس کے بعد تقوی اختیار کرنا. تقوی اللہ سے ڈرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا. یعنی ہم جو زندگی میں عمل کر رہے ہیں اس میں اللہ سے ڈرنا. اب ہم کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار میں اللہ اور اللہ کے رسول کیا حکم دیے اس کے تحت کاروبار کرنا. اس سے ہٹ کے کاروبار کر رہے ہیں صحیح نہیں. کاروبار ایک دفعہ کیا ہوتے ارے کاروبار میں بہت لوٹ لے رہے. بات ہم یہ بھی آتی ہے، ارے وہ 100 روپے میں دے رہے بھائی، یہاں خرید بیچے مگر 200 روپے میں دے رہے، لوٹ لے رہے. وہ آپ کی مرضی ہے. ایک دفعہ ایک وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لا کے بولا کہ یا رسول اللہ آپ منافع کا فیصد مقرر کر دیجیے، 1% فکس کر دیجیے. میں نے 1 روپے میں چیز خریدے، اب یہ 1 روپے میں خریدا ہے، اب اس کو میں جو ہے 10% بولے تو 1 روپیہ 10 پیسے میں بیچنا، اس سے بڑھ کے نہیں بیچنا. 100 روپے میں خریدا 110 روپے میں بیچنا، اس سے بڑھ کے نہیں بیچنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں فیصد مقرر نہیں کرتا، وہ اس کی مرضی ہے، وہ اس کی بیچنے والے کی مرضی ہے، خریدنے والے کی مرضی ہے. میں فیصد مقرر نہیں کرتا. یعنی ہاں اتنا بول سکتا ہوں کہ اتنا جیسے منافع مت رکھو کہ سامنے والے کے خریدار کو تکلیف ہو. اور خریدار کو یہ بول سکتا ہوں کہ تم جب کبھی بھی خریداری کرو تو مول تول کر لو، یعنی کچھ کمی بیشی کی بات کر لو. اگر دکاندار بیچنے والا کچھ کمی کر کے دینے کے تیار ہے تو بولو. اگر کوئی 100 روپے بولا تو تم اس کو 80 روپے پوچھو، 60 روپے پوچھو. اگر انہیں دینے کے لیے تیار ہے تو خریدو. نہیں تمہارے کو اگر انہیں قیمت نہیں جمے تو دوسرے دکان پہ چلے گا. یہ کر سکتے میں فیصد مقرر نہیں کرتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ تم منافع اتنا رکھو کہ خریدار کو تکلیف نہ ہو. یعنی اس کو یہ نہیں رہنا کہ جیسے میں وہاں جاتا تو جیسے اتنے میں ملتا تھا، ایسا منافع مت رکھو. انہیں خوش ہو کے جانا، ارے بھائی برابر قیمت لے لو. ہم اگر ہم جیسے وہاں جاتے تو جیسے ہمارے کو 200 روپے لینا پڑتا تھا، 200 روپے ملتے تھے، 190 میں چاہیے. بہت اچھے ہوئے، بہت اچھے کاروبار ہے، بہت اچھے ہوئے، آئندہ بھی ہم ان سے یہاں سے پوچھتے. ایسا کاروبار کرو بولے سرکار.
اگر نقص ہے کچھ آپ کے مال میں تو نقص بتا دو، خریدار کو بتا دو کہ اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ خرابی ہے، بتا کے دیو، بتا دیے چل خریدار کی جیسے مرضی، اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ دیکھو یہاں سے یہ جیسے نکلے گا یہ ایسا دھاگا ہے بھائی، مگر اس کی قیمت پھر بھی 100 روپے ہے۔ اب خریدار نہیں بھائی میں 50 روپے دیتا ہوں، اس میں نقص ہے، نہیں بھائی 90 روپے، نہیں بھائی 80، نہیں 90، ٹھیک ہے خریدار خریدے، تو اس کو معلوم ہے کہ اس میں یہ نقص ہے، اس کے باوجود بھی خریدا۔ اگر میں چھپا کے دیا تو اس کو دھوکہ دے دیا، گناہ میں پڑ گیا، تو جو پیسہ حلال کا حرام میں تبدیل ہو جائے گا، اور ہم جو نوالا کہیں گے کھانا کہیں گے اس پیسوں سے پورا حرام کا پیسہ ہوگا۔ اور اللہ کی بارے میں اب ہم کیا تقویٰ اختیار کریں گے، ہماری کیا نماز قبول ہوگی، ہمارے کیا روزے قبول ہوں گے، تو اس سے بچنا، یہ تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ نماز ہم پابندی سے نماز تو پڑھنا ہے، سوال ہی نہیں ہے نہیں پڑھنے کا، پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کے رمضان کے پورے روزے رہ کے ہم کیا سمجھ رہے ہیں، متقی ہو گئے سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، متقی دنیا میں رہنا ہے، ہم کو دنیا کے معاملات میں ہم متقی رہنا، دنیا کے معاملات میں منشا حق کو دیکھنا، دنیا کے معاملات میں اللہ کی مرضی کو دیکھنا۔ ہمارے معاملات معاشرے میں کیسے، ہمارے معاملات زندگی میں بیوی کے ساتھ کیسے، ہمارے معاملات اولاد کے ساتھ کیسے، ہمارے معاملات پڑوسی کے ساتھ کیسے، ہمارے معاملات کاروبار میں کیسے، ہمارے معاملات رشتہ داروں کے ساتھ کیسے، ہمارے معاملات بھائی بہن کے ساتھ کیسے، ہمارے معاملات ماں باپ کے ساتھ کیسے، اس میں تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے روزے رکھ، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، نہیں بولے تو بھی کرنا ہے۔ ایمان لالیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو قبول کر لیے تو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ نماز کا وقت ہوا مصلی پہ آ جانا، رمضان کا مہینہ آیا چاند دکھا روزے رکھنا شروع کر دینا۔ اگر صاحب نصاب ہے، زکات سال ہو گیا رمضان کا انتظار میں، آج کی ڈیٹ میں اب کیا یہ ربیع ثانی ہے، ربیع ثانی کی ڈیٹ میں میرے پاس مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے کے اوپر زکات ہے، سمجھ نہیں کیسے 1,00,000 روپے اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو زکات فرض ہے، مگر وہ 1,00,000 روپے کا کب فرض ہے، تو 1,00,000 روپے کا میں مالک رہا کب تک، مکمل 1 سال تک، یعنی آج کیا ہے ربیع ثانی 14 ربیع ثانی، اگلے سال 14 ربیع ثانی تک وہ 1,00,000 روپے میرے پاس رہنا، میرے قبضے میں رہنا، میں اس کا مالک رہنا، تو میرے اوپر زکات فرض ہے، سیدھا 2,500 روپے میں دے دینا، نہیں دیا تو نہیں بولے گا، نہیں رمضان میں دینا، نہیں ربیع ثانی میں دے دینا، 14 ربیع ثانی سے 15 ربیع ثانی کو 2,500 روپے دے دینا، نہیں دیے جتنے دن نہیں دیے اتنے دن نہیں کا۔ یہاں پہ تقویٰ اختیار کرنا ہے، ہم نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے زکات دینا، معاشرے میں زندگی کے اندر ہمارے جو معاملات ہیں اس میں تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ اور ہم آج یہ زمانہ، کیونکہ یہ مہینہ اور پیران پیر حضرت مستقی رضی اللہ تعالیٰ سے نسبت رکھتا، تو ہم کچھ اولیاء کرام کے بارے میں بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ولی آج کی زمانہ یہ ہمارے علماؤں کی غلطی ہے کہ جو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر رہے، مسئلہ بہت بڑا رہا ہے۔ تو یہ آج یہ ہو گیا ہے کہ جو شخص کرامت نہ بتائے وہ ولی نہیں۔ اب جیسا مثال کے طور پہ سمجھنے کیا کیا، ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ پیران پیر کے کئی کرامت ہم سنتے ہیں، کئی واقعات سنتے ہیں کرامت پیران پیر کے، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، بندے نواز رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جو اللہ والے جو گزرے ہیں ان کے کئی کرامات ہم سنتے ہیں، مگر ہمارے ذہنوں میں یہ جو کرامات جو ہوئے ہیں، ان کے جو ظہور ہوئے ہیں، وہ کرامات کو سنا کر
ہم کو دین سے دور کر دے، ہم کو دین سے دور کر دے۔ ارے اللہ والے ہم کو بننا ہے، نہیں بن سکتے، وہ کرامت ہی ظاہر ہوگا۔ اللہ والے تھے وہ کر لیے، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ والے کون ہوتے؟ قرآن سے دیکھ سکتے۔ کیا کرنا ہے؟ خوف نہیں ہونا ہم کو، اور کیا ہونا؟ حسن و ملال ہونا۔ یہ دو چیزوں پہ عمل، یعنی یہ مقام پہ پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ صرف دو چیزیں کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ یہ دو چیزوں پہ عمل کر لیے تو نہ ہم کو خوف رہتا، نہ حسن و ملال رہتا۔ مگر آج ایسا وہ کر دیے ہیں کہ کرامت نہیں دکھائی تو نہ اللہ والے نہیں۔ اصل ہم کرامت کیا ہے نہیں معلوم ہے، اور معجزہ نہیں معلوم، کرامت کب دکھانا نہیں معلوم، معجزہ نہیں دکھائی تو کیا ہوتا، کرامت دکھائی تو کیا ہوتا نہیں معلوم۔ معجزہ جو معجزہ ہو یا کرامت ہو، کس کو ہوتے؟ وہ عمل جو عقل میں میانہ بات، وہ عمل جس کو عقل قبول نہیں کرنا۔ جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ہاتھ کے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ عقل مانتی نہیں مانتی ایسا عمل۔ اور جیسا پیرانے پیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ روایتوں میں آتا کہ جو آپ مردوں کو زندہ کریں، اور آپ کی کئی کرامت ہے، ایسا نہیں، بہت ہے، تو یاد نہیں ہے، یاد ہے جو مردوں کو زندہ کر دی وہ ہے، اور بہت سے، اور آپ جس کے حق میں دعا کرے وہ دعا قبول ہوگی۔ غریب نواز خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت، انا ساگر کو جو ہے تو اپنے کوچے میں لیجیے، یعنی پانی کا مشکیزے میں جیسے انا ساگر کو جیسے پورے تالاب جیسے اپنا گنڈی بیٹھے خالی ایک مشکل ہے تو چھوٹا جا کے جیسے بھرنا ہے، بھر لو بولے وہاں چھپایا پانی لے لیے تو پورا جیسے انا ساگر اس میں جا گیا، انا ساگر پورا سوکھ گیا۔ تو ایسے کرامت عقل میں نہیں آتی، جو بات عقل میں نہ آئے وہ کرامت ہے یا معجزہ ہے۔ کرامت اور اللہ کے ولی سے ظاہر ہوتی، ولیوں سے ظاہر ہوتی، اور معجزہ انبیاء سے ظاہر ہوتا۔ اور اس میں اور ایک چیز ہے، استدراج ہوتے ہیں جو کافر کرتے ہیں۔ ہم اکثر دیکھیں گے بعض کافر کرتے جیسے کہ ہاتھ میں بسکٹ آ جاتا، تو سونے کی چین آ جاتی، کچھ تو بھی آ جاتا، تو اس کو استدراج ہوتے۔ تو یہ کمال تو کافر کے پاس بھی ہے، ایسا نہیں، مگر ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ معجزہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معجزہ انبیاء کرام کو عطا کرتا ہے، معجزہ انبیاء کو دیتا ہے، اور اس وقت کے ٹاپ کا معجزہ عطا کرتا ہے، یعنی جو عمل رہتا، جیسا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا، جادو، تو موسیٰ علیہ السلام کو کیسا معجزہ عطا کرے اللہ تعالیٰ؟ جو عصا تھا زمین میں پھینکا اندھا بن گیا، یا پھر ہاتھ جو سنا ایسا اندر ڈالے، یہ اندر بغل میں ڈال کے سمجھاتے پورا ہاتھ میں روشن گولی جیسا، اور آپ کے عصا کہیں پہ بھی پہاڑ پہ مارے تو پہاڑ دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو جادو کا معجزہ دیا اللہ تعالیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کون سا معجزہ دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میڈیکل سائنس بہت ترقی کری، یعنی ہر بیماری کا علاج کرتے تھے، ہر بیماری۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف دو علاج نہیں تھے ان کے پاس، ایک
ماں پیٹ سے اندھا جو ہوتے تھے اس کو جیسے لوگ بنا ہی نہیں دے سکتے تھے، اور جو کوڑ کا مرض بس اس کو علاج ملتا، اور جو مر گیا اس کا وقت مر گیا، تو اس ایک قدم آگے رہنا نبی ایک قدم آگے رہنا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مادرزا یعنی جو پیدائشی اندر رہتا اس کے آنکھ پہ ہاتھ پھیرے تو دیکھنے لگتا، اور جو کوڑ کی بیماری ہے، برس کی بیماری ہے، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرے تو انہیں شفایا ہو جائے گا، اور اگر کوئی مر گئے تو کم بھی اللہ کے حکم سے وہ اٹھا جائے، زندہ ہو جائے۔ تو یہ جو معجزے ہیں انبیاء کرام کے، انہوں اگر معجزے نہیں دکھائے تو اللہ تعالیٰ کی نبوت سے ہٹا دے۔ نبی کو معجزہ دکھانا ضروری ہے، جب تک نبی معجزہ نہیں دکھایا انہیں نبی ہے بول کے کوئی قبول نہیں کرتا۔ اور ولی کو کرامت چھپانا ہے، ولی کو اپنی کرامت چھپانا ہے، تو نبی کے لیے معجزہ دکھانا ضروری ہے، نہیں دکھائے تو نبوت چل جائے گی۔ کرامت کب دکھانا ہے؟ جہاں پر دین کی حفاظت، جب تک دین کی حفاظت کی بات نہ آئے کرامت دکھانی چاہیے۔ کرامت دکھانا ہی نہیں ہے۔ ایک شخص پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، آپ کی جو نام سنا آیا، کیونکہ خانقاہ ہے، لوگ آتے رہتے جاتے، آیا انہیں بھی جیسو رہ گیا، ٹھیک ہے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 40 دن ہو گئے، 45 دن ہو گئے۔ اس کے بعد نکلا جا کے پیران پیر کو بولا سرکار چلتا ہوں۔ پیران پیر بولے آئے کدھر، جا رہے کدھر؟ تو بولا سرکار میں آپ کا بہت نام سنا، میں آپ کا بہت نام سنا، آپ سے ایسے کرامت ظاہر ہوتی ہے، آپ کا یہ ایسا ہے، آپ کا ایسا ہے، مگر کچھ کرامت نظر ہی نہیں ہے، ایسا کچھ دکھائی نہیں ایسا۔ اچھا 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 بیٹھو، تم کتنے دن سے یہاں سے؟ 40 دن سے زیادہ سے۔ اچھا کوئی فرض نماز میں سے قضا ہوتی ہوئی دیکھے کیا مجھے؟ نہیں۔ کوئی سنت نماز چھوٹی کیا میرے سے؟ نہیں۔ کوئی یہ سو نفل نماز چھوٹی کیا؟ نہیں۔ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی کیا؟ نہیں۔ میرا کوئی ایسا عمل جو خلاف سنت ہے دیکھے کیا؟ نہیں۔ تو اس سے بڑی کرامت اور کیا ہونا میرا؟ مردے کو زندہ کر دینا کمال نہیں ہے، کرامت کیا ہے؟ دین پہ عمل کرنا۔ دین پہ عمل کرنا سب سے بڑی کرامت ہے۔ ان کے بولے کون؟ سردار الاولیاء ہے۔ پھر آپ تمام اولیاءوں کے سردار ہیں۔ آپ یہ جو عمل ہے ہم کو کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے۔ آپ کا جو عمل ہے بچپنے سے جیسے متقیوں کا عمل ہے، ایسا نہیں۔ ہم ایک واقعے کو سنتے ہوئے تجدید ایمان کریں گے اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ہم کو عمل کرنا ہے اپنی عملی زندگی میں۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال کی تھی، 10-12 بہت ہو گیا، روایتوں میں 10 بول کے آتا، بس 11، 10 سے 12 سال کی عمر تھی۔ آپ اپنے شہر گیلان سے بغداد کو جانے کے لیے نکلے، کیونکہ اس وقت قافلے جاتے تھے، تو آپ کو بھی آپ کے والدہ محترمہ قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا اور نصیحت کرے کیا؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، ایک ہی نصیحت کرے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ پیسے آپ کے بغل میں چھپا کے رکھ دیے، ٹھیک ہے؟ جب قافلہ نکلا تو ڈاکوؤں کا پہلے ڈاکو قافلہ لوٹ لیتے ہیں، تو یہ قافلے پہ بھی حملہ ہوا، قافلے کو لوٹنے لگے لوگوں کو، اور پیران پیر غوث اعظم دوسری کی جگہ ٹھہرے ہوئے یا بیٹھے ہوئے، اسی اثنا میں
جو ڈاکو تھے، ڈاکو میں سے ڈاکو آیا، آگے پوچھا بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ ہاں ہے۔ کیا ہے؟ 40 دینار۔ ہاں اچھا ہو کے دیکھے بچہ ہے اور جیسے حالت میں بھی سچ بولتے ہیں تو وہ اپنے بال بچانے کی مسکرا بنا کر رہا ہوگا، چلے بچہ ہے جھوٹ بول رہا، ستارہ میں رکھو، بچے شرارت کرتے نا، شرارت کر رہا ہوگا، چلے دوسرا ہے، دوسرا بھی وہی سوال، تیسرا ہے، ایسے 5 6 8۔ پھر جب سب جمع ہو گئے، سردار بیٹھے ہوا تھا ان کا ڈاکو کا، دیکھ اس میں سے ایک جنا بول دیا سردار وہاں پہ بچہ ہے، اس کو پوچھے تو نے بولا میرے پاس 40 دینار ہے، بولا ارے میرے کو بھی بولا، ارے میرے کو بلا کے لاؤ، بلا کے لائے، پوچھے ہاں ہے، بولے تلاشی لے ہوگا، تلاشی لے لو، نہیں ہے نا، ہے پھر کہاں ہے؟ آپ جیسا اندر سے بغل میں سے نکالے، نکال کے یہ دیکھو کہ دے دی ہے تو لے کے آؤ گا، وہ تو نکال کے دے دی، دے گئے 40 دینار ہے برابر۔ ڈاکٹر کو سردار بولا تم اگر چاہتے تو یہ پیسوں کو جیسے بچا لے سکتے تھے، تم چاہتے تو بچا، ہم تو ڈاکو ہے، ہم تو لوٹنے کا ہمارا کام ہے، تمہارا موقع تھا، کوئی تمہاری تلاشی بھی نہیں لیا اور نہ کوئی تمہاری بات پہ یقین کرا، مگر پھر بھی جو ہے تم میں پوچھے تو جو ہے بولے نکال کے دیے تو نکال کے دے دیے، کیا ماجرا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر سے میں بغداد جا رہا ہوں علم حاصل کرنے سے، تعلیم حاصل کرنے کے مدرسے میں جا رہا ہوں، تو والدہ جیسے نے میرے کو خرچے کے ہنستے ہو کے پیسے دیے، دے کے جیسے کچھ بھی نہیں بولے، ایک ہی نصیحت کری بیٹے کچھ بھی ہو جاؤ جھوٹ نہیں بولنا، تو میں والدہ سے وعدہ کر کے آیا تو جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے جھوٹ نہیں بولوں کیونکہ میں وعدہ خلاف ہی نہیں کرتا۔ تو وہ جو ڈاکو تھا، ڈاکو بولا یہ بچہ جیسے نے اس کو، اور یہ جو عمر ہے یہ عمر کا دین فرض بھی نہیں ہے، نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکات فرض ہے، نہ حج فرض ہے، فرض کچھ بھی نہیں ہے، عمر چھوٹی ہے مگر اپنے والدہ کی جیسے نافرمانی نہیں کر رہا، والدہ ناراض ہو جاتے ہو، ہم اللہ کی جیسے ناراض ہونے کا ہمارا ذرا بھی ڈر نہیں ہے، ہم اتنے گناہ کر دیے کہ ہم کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے سے ناراض ہو رہا ہے۔ اسی وقت ڈاکو کا سردار طائب ہوا اور جو مال لوٹا تھا وہ مال واپس کرنے کا حکم دیا، حکم دے کر اپنے ساتھیوں سے بولا کہ دیکھو میں تو یہ سب توبہ کر دیا، میں تو یہ کام اب نہیں کرنے والا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہوں، اب آگے تمہاری مرضی، آگے تمہاری مرضی، تم جو چاہے کرو۔ تو لوگ بولے کہ سردار برے کام میں جب ہم آپ کے ساتھ تھے، جب ہم یہ کام کر رہے تھے ہم آپ کے ساتھ تھے، جب آپ جو اس اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو ہم کیسا چھوڑ دیں آپ کو، ہم بھی آپ کے ساتھ۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت کے کچھ بڑے اللہ والے گزرے ہوں گے، اپنے وقت کے کچھ بڑے اللہ والے بنے، تو عمل کیا ہے؟ فرما برداری، کس کی؟ والدہ کی۔ ہم آج اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، کیا بولے میں جھوٹ نہیں بولتا، کہیں کو امی ناراض ہو جائے، میں امی سے وعدہ کرے ہوا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو امی ناراض ہو جاتے۔ ہم کیا کر رہے تھے اپنی عملی زندگی میں؟ کر کے بتا دیے، ابھی عمر 10 سال ہے، عمل کر کے بتائے، تقوی، یہ تقوی ہے، کیا ہے؟ ڈرنا اور منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا۔ اللہ بولا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، اللہ بولا شراب نہیں پینا، شراب نہیں پینا، اللہ بولا زنا نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، اللہ بولا دھوکہ نہیں دینا، دھوکہ نہیں دینا، اللہ بولا ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، نہیں کرنا، اللہ بولا ان کے حقوق ادا کرنا، حقوق ادا کرنا، اللہ بولا جوا نہ کو کھیلو، نہیں کھیلنا۔ ہمارا عمل کیا ہے دیکھو، ہمارا اپنا عمل کیا ہے دیکھو، اس کے بعد ہم بول سکتے ہیں ہم کیا مقام پہ۔ اور آج یہ کرامت جو بتایا انہیں ولی
جو کرامت نے بتایا انہیں ولی ہے ہی نہیں. یہ غلط فہمی ہم نکال دیں گے. یہ غلط فہمی ذہنوں میں سے نکال دینا. اور ایک چیز، یہ جو عمل ہے اس مہینے میں ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. 11ویں شریف کا روز، 11ویں شریف کا کھانا کھلاتے ہیں. یہ جو عمل ہے یہ عمل بھی قرآن کی تحت ہے. یہ عمل بھی قرآن کی تحت کی ہے. ایسا نہیں کہ دیکھو نئی چیز نکال دی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، اے محبوب آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتے ہیں، دین کو جھٹلا دیتے ہیں. کون ہے یہ لوگ؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں. یعنی جو یتیم ہوتا ہے اس کی پرورش نہیں کرتے، دھکا دیتے ہیں، مارتے ہیں، اس کو اپنے قریب نہیں کرتے. اور ولا یحض علی طعام المسکین، اور کون ہے دین کو جھٹلانے والے؟ جو لوگ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی تشویق نہیں دلاتے، یہ دین کو جھٹلانے والے ہیں. فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے. دوزخ کے گڑھوں میں کیا گڑھا ہے؟ ویل. ایسے نماز بھی پڑھ رہے ہیں مگر کیا نہیں کرتے لوگ؟ دو چیزیں نہیں کرتے. ایک یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، دوسرا مسکینوں کو کھانا کھلانے کی تشویق نہیں دلاتے. مسکین کون ہے؟ مسکین کس کو بولتے؟ مسکین نہیں معلوم ہمارے کو کس کو بولتے، تو ہم کس کو کھانا کھلائیں؟ اللہ تعالیٰ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی تشویق نہیں دلاتے. مسکین غریب ہوتا مگر ہر غریب مسکین نہیں ہوتا. ہر غریب مسکین نہیں ہوتا. مسکین جو ہوتا ہے غریب ہوتا مگر ہر غریب مسکین نہیں ہوتا. مسکین کی پہچان یہ ہے کہ وہ غریب تو ہوتا ہے مگر کسی کے پاس جا کر اپنی حاجت بیان نہیں کرتا. اب اس کے گھر میں آج اسے نکلا، مسکین جو ہے کمانے کے لیے، معاش کے لیے، پیسے کمانے کے لیے صبح گھر سے باہر نکلا، شام میں آیا، آمدنی کچھ بھی نہیں تھی، لیبر اڈے پہ گیا، جا کے ٹھہرا، مگر اس کو کوئی لے کے جا کے کام، چلو ہمارے پاس کام ہے بول کے میرے کے واپس آیا، جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ خود کھایا، نہ بیوی کو کھلایا، نہ بچوں کو کھلایا، نہ ماں باپ کو کھلایا. بھوکا ہے، پورا گھر بھوکا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں بولا، نہ اپنے بھائی کے پاس جا کے بولا کہ بھائی میں کو جیسو آج آمدنی نہیں ہوئی، بیوی بچے بھوکے ہیں، کچھ پیسے دیو، میں بیوی بچوں کو کھانا کھلاتا ہوں. اپنے پڑوسی کو جا کے نہیں بولا، اپنے کسی دوست کے سامنے بات نہیں رکھا، بس پانی پیا، اللہ میں تیری مرضی، سو گیا. کسی کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش نہیں کرا. گیا کاروبار ملا، کرا، پیسے بھی لے آیا، سامان لایا، بیوی بچوں کو کھلایا، سو گیا. تو ایک دن کھا رہا، ایک دن نہیں کھا رہا، ایک دن کھا رہا، ایک دن نہیں کھا رہا. مگر اپنی جو ضرورت ہے، اپنی جو ضرورت ہے، جو ضروریات زندگی ہے، وہ کسی کے سامنے حاجت بن کے نہیں رکھا. مگر جو غریب ہوتا ہے، جو مسکین نہیں ہوتا، اس کو اگر کام نہیں ملا فوراً جو سب اپنے بڑے بھائی گھر چلے جاتا، اپنے چھوٹے بھائی گھر چلے گا، اپنے دوست گھر چلے گا، پڑوس میں چلے گا، محلے میں کون ہے اچھے پیسے والے ان کے پاس چلے گا، جا کے آج ان کو کام نہیں ہے، تب ملا کچھ بھی کھانے کو ہے تو وہ بچے بھوکے ہیں. مسکین نہیں جاتا، کچھ بھی ہو جاؤ مسکین نہیں جاتا. تو ہم پہچانیں گے کیسا کون مسکین ہے؟ انہیں بولتے ہیں میرے کو ضرورت ہے، بول کے تو معلوم کیسا ہوگا کہ مسکین ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ جب یہ حکم ارشاد، اللہ کا حکم ہے یہ کہ
ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی تشویق نہیں دلاتے. تشویق نہیں دلاتے ہو خود عمل کرے تو دوسرے کو بول سکتے کہ بھائی میں یہ عمل کرا تو بھی کر. جیسا ایک بات سمجھنے کیا سے مثال ہم آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ولیموں میں جاتے ہیں. ولیموں میں گئے تو 10 قسم کے آئٹمس اسٹارٹر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، پورے دیکھے ارے یہ میں چھوٹے بھائی کی شادی میں بھی ایسی یا پھر اپنی بیٹی کی شادی میں ولیمہ ایسی کرنا ہے. یہی آئٹم ہے. تشویق ہوئی وہ دیکھ کے ارے بہن شادی میں رکھنا، ارے دوست کو بولنا پرسوں دوست کا ولیمہ ہے، دوست کو بولنا یہ آئٹم رکھی گیا. تو ایسی تشویق نہیں دلاتے مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے. تو مسکین ہی نہیں مل رہا ہمارا کو کیا کرنا. تو اللہ والے کیا کرے، کھانا کھلانا ہے مسکین کو، تشویق بھی دلانا ہے. تو دعوت کرنا کیا 11ویں بول کے جیسے دعوت کر دی. اب دیکھو ہم دیکھیں گے یہ 11ویں کی جو ہے نا ایک جنا کرتا، پھر تھوڑے دن میں پھر ایک جنا کرتا، پھر تھوڑے دن میں پھر ایک جنا کرتا. اور ادھر 4 سے 6 مہینے 11ویں چلتے رہتے. رجب تک چلتی 11ویں، ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی، رجب، قریب 4 مہینے 11ویں کھانا کرتا. ایک ہفتہ یہاں، ایک ہفتے میں جیسے دوسرے محلے میں، پھر ایک محلے میں، پھر ایک محلے میں، پھر ایک محلے میں. یہاں پہ کیا ہے سب کو 11ویں کی دعوت ہے کہ محلے میں جو سب سے زیادہ پیسے والا ہے انہیں بھی آتا، جو غریب ہے انہیں بھی آتا، جو جس کے پاس نارمل ہے آمدنی انہیں بھی آتا، اس کے بعد مسکین بھی آتا. آتا کھانا کھاتا جاتا، خود آتا بچوں کو لے جاتا. وہ آپ سے آتا، کسی کو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں، سب کو دعوت ہے. میں غریب ہوں مسکین ہوں، میں 2-3 دن سے کھانا نہیں کھایا، تو بولنے کی ضرورت ہے. آ کے سکون سے بیٹھ کے ارے لاؤ بھائی چاول لاؤ، سالن لاؤ، یہ سالن لاؤ، نہیں ہے یہاں پہ لاؤ. تو ایسا کھانا کھاتے جا. اگر ہم یہ عمل نہ کریں تو ہم دین کو جھٹلانے والوں میں ہو جاتے. تو پہلے امیر کھلاتے تھے، تو اس سے بچنے کے لیے لوگ کیا کریں، دیکھیں زیادہ لوگوں کو کھلانا تو حیثیت جیسے 100 آدمی کی کھلانے کی، اور ایک جنے مل گئے ان کے پاس 50 آدمی کو کھلانے کی، اور ایک جنے مل گئے ان کے پاس 50 آدمی، 50 10 آدمی مل کے 1000 آدمی کو کھلاتے. تو 1000 میں جیسے 100 مسکین بولے تھے. اب یہ 10 آدمیوں کا دیکھیے، دوسرے 10 آدمی ارے یہ 10 جنے میں اکیلا نہیں کھلایا، بولا 10 مل کے کھلائے، میں بھی 4 کو پکڑتا ہوں. تو یہ جو عمل ہے یہ ولا یحض علی طعام المسکین کا عمل ہے. تشویق دلانا ہے لوگوں کو، مسکین کو کھانا کھلانے کی تشویق دلانا. تشویق دلانے کا ذریعہ کیا ہے؟ ہم جو یہ عمل ہے اس میں قرآن میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے، نیا ہے، ایسا نہیں ہے. عمل چینج ہوتا مگر اس کی شکل رہتی. عمل تبدیل ہو جاتا مگر اس کی اصل شکل رہتی. شکل تبدیل ہوتی، اصل رہتی. جیسا سواری ہے، پہلے سواری کس پہ ہوتی تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اونٹ، گھوڑا، خچر سوچ ہوتی تھی. آج ہے سواری بائک، کار، آٹو. یہ اب سواری کا طریقہ بدل گیا. مگر جیسے گاڑی میں بیٹھتے دعا پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. ایک اونٹ پہ بیٹھ کے پڑھنا، سرکار تو اونٹ پہ بیٹھ کے پڑھے، صحابہ تو گھوڑے پہ بیٹھ کے پڑھے، خچر پہ بیٹھ کے پڑھے، تم سائیکل پہ بیٹھ کے پڑھ رہے، تم بائک پہ بیٹھ کے پڑھ رہے، تم کار چلاتے وقت پڑھ رہے، کہیں بھی پڑھ رہے. مقصد کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا.
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بہترین اسلام کیا ہے؟ تو فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا. تو لوگوں کو کھانا کھلانے کا طریقہ ہے. اس دور میں صحابہ اپنے دور کے حساب سے لوگوں کو کسی لوگوں کو کھانا کھلائے. آج کے دور میں کیا نہیں بول کے کھلا رہے, فرق اتنا ہی ہے بس. تبدیل جیسا سواری تبدیل ہو گئی مگر دعا تبدیل نہیں ہوئی. کھانا کھلانے کا طریقہ تبدیل ہو گیا, کھانا کھلانا تبدیل نہیں ہوا. کھانا کھلانا ہی چاہیے. نہیں کھلائے تو دین کو جھٹلا دینے والے ہو گئے, بے دین ہو گئے. کیا ہے ولا یحضر طعام المسکین فویل للمصلین. ایسے نمازیوں کے لیے, اب ہم نماز پڑھو ایسے مصلیوں کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے, دوزخ میں کا ایک گڑھا ہے. دیکھ لو ہمارا عمل کیا ہے. ویل میں جانا ہے, جنت میں جانا ہے. جنت میں جانا ہے تو مسکینوں کو کھانا کھلانا, تشویق دلانا لوگوں کو نہیں. ہم اس میں سے نکل گئے. تو آج جو ہم کو جو بات سمجھے کہ دو چیزیں, ایک ہم جو 11ویں کرتے ہیں, اور یہ نہیں سمجھنا کہ جیسے 11ویں جیسے پورے پورے کے پورے جیسے محلے کو کھلانا ہے. نہیں, ہمارے خاندان کے لوگ کو بھی کھلا دیے تو بس, کیونکہ ہمارے کو نہیں معلوم کہ ہمارے خاندان میں کتنے مسکین ہیں. یہ کئی ملتے نہیں, علیرا بھائی نہیں ملتا, سالوں نہیں ملتا, چچیرا بھائی نہیں ملتا, سالوں ببیرا بھائی نہیں ملتا, چچا نہیں ملتے, ماموں نہیں ملتے, سالوں نہیں ملتے. ان کی حالت کیا ہے تو نہیں معلوم. اپنے پاس ہے کھلا سکتے کھانا, 11ویں کریں پورے خالی رشتے دار, اس کو بھی نہیں پورے پیسے رہنے دو, غریب رہنے دو, پیسے رہنے دو, سب کو بلا لیں. اس میں 100% قیمت بھی کسی کا کم والی نہیں رہتا. بلائے کھلائے دیا دیا ختم. ضروری نہیں ہے محلے میں کرنا ہو, مگر کھانا کھلانا, مسکین کو کھانا کھلانا آپ کی حیثیت ہے. کھانا کھلانا, نہیں کھلائے تو دین کو جھٹلانے والے ہیں. اپنے نظر رکھنا جیب پہ کہ کیسی ہماری جیب کی حالت کیا ہے. ہم کھانا کھلا سکتے نہیں, ہم کھلائے پھر ہمارے کوئی رشتے دار بھی جیسے وہ آ رہی نہیں, 11ویں کا بھی کھلایا بھائی, ہم بھی کھلائیں گے. تو یہ تشویق دلانے کے عمل ہے. یہ 11ویں نہیں بھی کرے تو پوچھنے والا نہیں ہے, مگر کھانا تو کھلانا ہے. حشر میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھنے والا ہے کہ تم 11ویں کرے نہیں کرے. جب حشر میں حساب کتاب ہوگا اس دن اللہ رب العزت یہ نہیں پوچھنے والا ہے کہ تم 11ویں کرے یا نہیں کرے, یہ پوچھنے والا ہے کہ تم مسکین کو کھانا کھلائے یا نہیں کھلائے. مسکین کو کھانا کھلائے کبھی کھا نہیں کھلائے ویل میں جاؤ. تو آج ہم کو یہ اس کی طرف ہم نہیں ہے نظر, اس سے ہم یہ عمل سے کس سے بچ رہے ہیں؟ دین کو جھٹلانے والوں سے بچ رہے ہیں, دیندار کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ عمل ہمارا ہماری زندگی میں ہم اپنانا کوشش کرنا, اور دوسرے بھی بہت سے ہیں انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے توفیق دے تو آئندہ اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب ہمارا جو تسلسل جو توبہ کا جو تسلسل تھا انشاءاللہ اس کو بھی ہم کریں گے کہ اب تک ہمارے کو کیا تھا, توبہ کے معنی بھی معلوم ہو گئے, توبہ کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہوا, کن کن کاموں سے توبہ کرنا ہے, کیسا جیسا توبہ کب کرنا ہے, توبہ کب کرنا ہے, کن کاموں سے کرنا ہے, یہ بھی معلوم ہوا. اور ہم بیت توبہ بھی دیکھیں جو قرآن سے ثابت ہے. انشاءاللہ توبہ کا مقصد, بیت کا مقصد کیا ہے, مقصد بیت کیا ہے, وہ ہم سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. آئندہ ہفتے سے میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سمجھ قبول عطا فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين.